مولانا صاحب کے بیانات کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستوں، عزیز دوستوں، اور اسی طریقے سے میرے سامعات، ماؤں، بہنوں اور اسی طرح بیٹیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ ایک عظیم الشان ایک محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور یہ نکاح کے بعد بچی کی رخصتی کے حوالے سے میں اور آپ یہاں پر سارے کے سارے موجود ہیں۔ آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے فرمان میں سے ایک دو آیات کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ متوجہ ہو جائیں، انشاءاللہ اگر متوجہ ہوں گے تو وہ جو اپنا کام کرنے والے وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں۔ یہ چند ایک آیات ہیں، انشاءاللہ ان کا آپ کے سامنے مختصر ترجمہ اور مفہوم اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر کے بس یہ بات ختم کریں گے، کیونکہ اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کا یہاں پر وقت بھی نہیں ہے اور اس مفصل بیان کا وقت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم کی اس سورہ نساء کے آغاز کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم اپنے اس پروردگار سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا ہے۔ پھر جب اس جان سے پیدا فرمایا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کے بعد دونوں سے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام سے یہ پوری کی پوری کائنات کو وجود ملتا چلا گیا۔ اب یہ سارے معاملات جو ہوئے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تخلیق فرمائی ہے ایک انسان سے، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد پوری کی پوری مخلوقات وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن ابتدا میں آپ دیکھیں اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اتقوا ربکم، تم ڈرو اپنے اس رب سے کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ آپ دیکھتے کہ عموماً خطبہ کے اندر، یعنی کہ جو خطیب حضرات ہوتے ہیں وہ نکاح کے خطبے میں اس کو تلاوت کرتے ہیں، اس آیت کو، اور 3 آیات مقدسہ عموماً تلاوت کی جاتی ہیں۔ ان تمام تینوں آیات کو اگر دیکھا جائے، ان تینوں آیات کے اندر مشترک جو لفظ ہے وہ تقوی کا لفظ ہے۔ یہ سورہ نساء کی جو ابتدا کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر بھی تقوی کا ذکر ہے۔ دوسری جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے ایمان والو، کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور آپ کو موت اس حالت میں آئے کہ آپ مسلمان ہو۔ تیسری آیت جو خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے کلمہ پڑھنے والو تم اللہ سے ڈرو اور بالکل سچی اور سیدھی بات کیا کرو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فوراً اس آیت کے بعد اس کا فائدہ بتلایا کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ڈرتے چلتے رہو گے، اپنی زندگی کو گزارتے رہو گے، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اس تقوی کی بنا پر، تمہارے اس ڈر ڈر کر چلنے کی بنا پر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے، تمہارے سارے کے سارے اعمال کو درست فرما دیں گے، سارے کے سارے جو دنیا کے آپ کے اعمال ہوں گے، وہ سارے کے سارے جو کام ہوں گے وہ خود بخود آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ پورے کے پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تم اس تقوی کی بنا پر، خشیت الہی کی بنا پر، خوف خدا کی بنا پر جب اپنے آپ کو خوف خدا کے اندر لگاؤ گے تو پھر ہوگا یہ کہ سب سے پہلے تو اصلاح ہوگی تمہارے عمل کی، دوسرے نمبر پہ جو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا وہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ خطبہ نکاح کے اندر ان آیات کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اندر عموماً مقصود یہ ہوتا ہے، فرمایا کہ کتابوں کے اندر لکھنے والے مصنفین نے لکھا ہے کہ جب میاں بیوی آپس کے اندر ملتے ہیں،
جب نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد وہ آپس کے اندر زندگی گزارتے ہیں، جب زندگی گزارتے ہیں تو ان دونوں کو تقوی کا لحاظ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوف خدا کا لحاظ رکھنا چاہیے، خشیت الہی کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کچھ تو معاملات ایسے ہیں کہ جو عدالت اور پولیس والے ہمارے حل کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ لڑکا لڑکی کو تنگ کر رہا ہے، وہ یہاں تک کہ بہت زیادہ مار ڈال کر اپنے گھر پہ بٹھا دیتا ہے، اس کی ماں کے گھر بھیج دیتا ہے، پھر ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں، عدالت کورٹ کچہریوں میں جاتے ہیں تو وہ مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو پولیس سے بھی حل نہیں ہوتے، عدالت اور کورٹ کچہری سے بھی حل نہیں ہوتے، وہ صرف خوف خدا سے حل ہوتے، وہ تقوی اللہ تعالیٰ کی تقوی سے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر خوف خدا ہوگا تو خدا کی قسم جو لڑکا ہوگا اس لڑکی سے جو اس کی نکاح کے اندر آئی ہے وہ بڑے پیار و محبت سے رہے گا، وہ سمجھے گا نہیں یار یہ میرے نکاح کے اندر آئی ہے، یہ تو میری بیوی ہے، یہ میری اہلیہ ہے، یہ میری زوجہ ہے، لیکن آخر یہ کسی کی بیٹی ہے، آخر یہ کسی کی بہن ہے، آخر فرمایا کہ یہ کسی نہ کسی کی فرمایا کہ لڑکی ہے۔ آج اگر میرے نکاح کے اندر آئی ہے، اس طرح کوئی میری بیٹی پیدا ہو جائے یا میری بہن ہو یا اسی طریقے سے میری ماں ہو، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بچی ہے، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، زیادتی ہمیں برداشت نہیں ہے اور یہ زیادتی ہو تو ہمارا دل ٹوٹے گا، ہمارا دل خراب ہوگا۔ تو فرمائے کہ جب خوف خدا اس شوہر کے دل میں ہوگا تو خدا کی قسم کبھی بھی وہ اپنی اس اہلیہ کو، اپنی اس زوجہ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، محبت کے علاوہ کوئی دوسرا عمل نہیں کرے گا وہ۔ تو لہٰذا خوف خدا بہت ضروری ہے۔ جب خوف خدا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس نکاح کے اندر، اس رخصتی کے اندر فرمائے کہ اس ازدواجی زندگی کے اندر اتنی برکات نصیب فرمائے کہ جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دوسری بات آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں کہ جو سب سے برکتی نکاح ہوا کرتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ نکاح کے اندر عظمت والا نکاح، عظیم الشان نکاح، بہت بڑا نکاح اور بہت برکتوں والا نکاح کون سا ہے؟ ایسرہ مؤونہ، کہ جس نکاح کے اندر خرچ کم سے کم ہو، خرچہ کم سے کم ہو۔ مطلب یہ اس کا کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نکاح سادہ ہو، رخصتی سادہ ہو، ولیمہ سادہ ہو۔ اس سادہ نکاح کے اوپر آپ کے سامنے صحابہ کرام میں سے کوئی ایک دو کے میں واقعات آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم سارے کے سارے مسلمان جانتے ہیں، الحمدللہ جانتے ہیں نا بھائی سارے کے سارے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کوئی غریب آدمی نہیں تھے، بہت بڑے تاجر تھے، تاجروں کے بادشاہ تھے۔ فرمایا کہ تجارت تو بہت زیادہ ان کا بہترین پیشہ تھا۔ اللہ کے رسول کے عشرہ مبشرہ میں سے تھے، صحابہ میں سے تھے، وہ عشرہ مبشرہ جن کو اس دنیا کے اندر ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی۔ فرمایا کہ ان کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول کی مجلس میں روزانہ بیٹھتے، روزانہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوتے، لیکن ایک دن کیا دیکھا اللہ کے رسول نے؟ دیکھا کہ بھئی ان کے کپڑے کے اوپر زرد رنگ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ اے عبد الرحمن بن عوف یہ زرد رنگ کس چیز کا لگا ہوا ہے؟ کہ اللہ کے رسول ہم نے رات کو نکاح کیا تھا لہٰذا اس کا یہ رنگ لگ چکا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما فی خیر، فرمایا اللہ تجھے خوب برکت دے، لیکن کیا آگے کیا ارشاد فرمائے؟ اب کیا کرنا ہے تمہیں؟ اولم ولو بشاۃ، اب یہ کہ اس کے بعد آپ ولیمہ کر دو چاہے ایک بکری ذبح کیوں نہ کرو۔ اب پتہ کیا چلا کہ یہ سادہ نکاح ہے، اتنے بڑے تاجر ہیں لیکن اتنی سادگی کے ساتھ کیا کہ اللہ کے رسول اتنے ان کے بہترین محبوب ہیں، اللہ کے رسول عاشق ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کے معشوق ہیں، سارے معاملات ان کو بتانا بھی گوارا نہ کیا۔ اگر اتنا بڑا مسئلہ ہوتا، آج کوئی نعوذ باللہ اگر ہمیں کوئی نکاح کے اندر نہ بلائے، کسی شادی میں نہ بلائے، کسی ولیمے میں نہ بلائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، سالوں ان سے بات نہیں کرتے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو شادی کے اندر، ولیمے کے اندر اگر کوئی نہ بلائے، ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو سکتا ہے بھول گیا ہو، اور ضروری بھی تو نہیں ہے۔ اگر ضروری ہوتا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عبد الرحمن بن عوف بلاتے، لیکن نہیں بلایا تو سبق یہ ملتا ہے کہ نکاح کے اندر، ولیمے کے اندر، دیگر تقریبات کے اندر ہر کسی کو بلانا ضروری نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کر دے، جس نے اللہ نے نوازا ہے اتنا ہی کر دے۔ اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے جتنا کم خرچ کے ساتھ شادی ہوگی، رخصتی ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنی ہی برکت نازل فرمائیں گے اور اتنے ہی ان کے درمیان کے اندر محبت نصیب فرمائیں گے۔ اصل تو خدا کی قسم نکاح کا مزہ یہ ہے کہ بعد میں نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد، بچی جب اپنے گھر رخصت ہو جائے اس کے بعد دونوں خوش خوش رہیں، محبت سے رہیں، الفت سے رہیں۔ لیکن جن شادیوں کے اندر اتنا خرچہ کیا جاتا ہے، معاملات خراب کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نعوذ باللہ وہ بچی اپنے گھر کے اندر 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد دوبارہ بیٹھی ہوئے ماں کی وجہ پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہ بھائی شوہر ٹھیک طریقے سے نہیں رکھتا،
معاملات خراب ہو چکے ہیں، لہذا محبت نفرت میں تبدیل ہو چکی ہے. تو پہلے تو بڑی آپ کی باتیں تھی لیکن وہ باتیں ہی تھی، حقیقت میں کچھ اور تھا. لہذا اس طرح کے معاملات جب ہوتے ہیں، جبکہ نعوذ باللہ کیا ہو جاتا ہے کہ خرچ بہت زیادہ ہو، شادی کو سادہ نہ کیا جائے، سنت کے مطابق نہ جائے، اسی طریقے سے واویلا کیا جائے، اس میں بیکار لہو لعاب، لغویات، اعتراضات، بکواسات ساری چیزیں شامل کر دی جائیں. ویسے تو آپ دیکھیں کہ اس زواجی جو زندگی ہوتی ہے ان کے 3 مراحل ہوتے ہیں. نمبر 1 نکاح سے پہلے کا وقت، نمبر 2 نکاح کا وقت، نمبر 3 نکاح کے بعد کا وقت. اب نکاح کے سے پہلے کا وقت جس کو ہمارے معاشرے کے اندر منگنی کہا جاتا ہے، منگنی بھی ایک رسم ہے، شریعت میں اس کا کوئی اصول نہیں ہے، شریعت میں یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. ہاں البتہ نسبت طے کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ بغیر کسی رسم کے، بغیر کسی انگوٹھی دیے، بغیر کوئی تعویذات دیے، بغیر کوئی پیسے دیے، کچھ بھی نہیں. نسبت طے ہو گئی، اس کے بعد فوراً نکاح ہے. نکاح کے بعد مختصر کا ولیمہ ہے. بس یہ سنت ہے. ہم کیا کرتے ہیں، نکاح سے پہلے منگنی کرتے ہیں، پھر منگنی کے بعد آنا جانا ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ منگنی کو ہم سمجھتے ہیں کہ گویا کا ہمارا نکاح ہو گیا ہے. اب جیسے کہ نکاح کے بعد ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، وہ لڑکی اور لڑکا آپس میں ایک دوسرے کے لیے اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے حلال معاملہ ہو چکا ہے اور ایک دوسرے کے لیے جائز ہے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا. اللہ کی قسم اسی طرح ناجائز اور حرام ہے بات کرنا جیسے منگنی سے پہلے تھا. نکاح جب تک نہ ہو جائے تو فرمایا کہ یہ رسم ہوتی، اس رسم کو ختم کرنا چاہیے، سادگی کے ساتھ نسبت طے کرے، اس کے بعد نکاح کرے. اب نکاح کے اندر ہوتا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ ہماری سنت کو جو اپنایا جاتا ہے، مولوی صاحبان کو بلا لیا جاتا ہے، وہ خطبہ نکاح کی چند آیت پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. اس کے بعد کچھ پتہ نہیں نکاح کے وقت کیا کرنا ہے، نکاح سے پہلے کیا کرنا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نکاح سے پہلے ہم کیا کرتے، نسبت طے کرتے. نسبت طے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے، استخارہ کرتے کہ اپنی بچی کے لیے یا اپنے بچے کے لیے ہم یہ رشتہ تلاش کر رہے ہیں، اللہ کریم اس میں خیر فرمانا، اس میں ایسا آسانی والا معاملہ کرتا ہے. یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، میرے بچے کا بھی اور میری بچی کا بھی. اگر اللہ نہ کرے معاملات خراب ہو گئے تو پوری زندگی اس کو بھی رونا پڑے گا، اس کی وجہ سے ہمیں بھی رونا پڑے گا. اللہ کریم آسان فرما دینا. اللہ کی قسم جب نسبت اس طرح طے کی جائے گی، اللہ سے ڈرتے ڈرتے آپ یقین کیجئے اس نکاح کے اندر، اس رشتے کو نسبت کے اندر اتنی برکت ہوں گی، اتنی خیر ہوں گی، آدمی حیران ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے کس وجہ سے کر دیا. یہ تو معاملے بڑے آسان سے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نکاح ہو، نکاح کے وقت کوئی ایسا معاملہ نہ ہو. ہم کیا کرتے ہیں، نکاح کو ہال کے اندر رکھتے ہیں، عجیب عجیب جگہوں میں رکھتے ہیں، ایسے ایسے میدانوں میں رکھتے ہیں جہاں پہ تذکرہ ہی نہیں ہے. حدیث شریف میں اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو. یعنی نکاح جو ایک نیکی ہے، نیک عمل ہے، اس کو فرمایا اس کا اعلان کرو، مشہور کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ بھئی ہم نے نکاح کیا ہے. لیکن کہاں پر کرو، وجعلوہ فی المساجد، مسجدوں کے اندر نکاح کرو، ہال کے اندر نہیں ہے. شریعت کے اندر تو ثابت ہی مسجد کے اندر ہے، مسجد میں کرو. اس لیے کہ مسجد میں جب نکاح ہوگا نا، یہ ڈھول دھماکے نہیں ہوں گے، میوزک اور ساؤنڈ نہیں ہوگا، اسی طرح گانے نہیں ہوں گے، اسی طرح آتش بازی نہیں ہوگی، اسی طریقے سے ایک دوسرے کی تصویر کشی نہیں ہوگی. یہ بہت پیارے طریقے سے فرمایا نکاح کے اندر جب مسجد کے اندر نکاح ہوگا، خوبصورت ساری کی ساری برکات، سارے کے سارے خیرات، ساری کی ساری رحمت اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوں گی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اپنے نکاح کی بات کرتا ہوں. جب میرا نکاح ہو رہا تھا مسجد کے اندر، خدا کی قسم یوں ایسے لگ رہا تھا کہ کب اسی تاری ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، وہ برداشت نہیں ہو رہی. مسجد کا ایک عجیب ہی المیہ ہوتا ہے، عجیب معاشرہ ہوتا ہے. تو لہٰذا مسجدوں کے اندر ہم نکاح کرنے کی اس سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں. دوسرا اور آخری، سب سے آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد جو معاملات ہیں، رخصتی. اب دیکھیں، نسبت طے کرنا ہے شریعت میں، دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ نکاح کرنا ہے سادگی کے ساتھ مسجد کے اندر، تیسرے نمبر پہ ولیمہ کر دینا ہے. اب یہ کرنا بارات کا لے کر آ جانا. دیکھو میں آپ کی یہ بارات آئی اس کا منکر نہیں ہوں، اس کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں عموماً بات کر رہا ہوں. ہر ایک کے لیے سبق ہے، میرے بھی لیے، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے. اب ہونا کیا چاہیے، بالکل بارات کہیں سے بھی ثابت نہیں. اب ہوتا کیا تھا، استاد محترم حضرت مولانا الیاس محمد صاحب دامت برکات عالیہ فرمانے لگے کہ میں سرگودا میں رہتا ہوں، میں نے بچی یہاں کراچی میں دی ہے. فرمایا کہ بچی کی جب رخصتی کا معاملہ ہوا تو میں نے نکاح کر دیا. نکاح کے بعد چند ایک دنوں کے بعد میں نے اپنی بچی کو رخصت کیسے کیا، میں نے کہا کہ آپ چلے جاؤ سرگودا سے، میں خود اپنی بچی کو رخصت کرنے تمہارے گھر پر آؤں. اپنی بچی کو لے کر آئے، رخصت کیا بڑے پیارے طریقے سے، سنت کے طریقے سے. تیسرے نمبر پر فرمایا جہیز. جہیز کی جو یہ گندگی ہے نا، اس وجہ سے ہمارے ان تمام تر جو یہ شادی بیاہ اور نکاح کی تقریبات اس میں تاخیر ہوتی ہے. ہر ایک کو صاحب نصاب
استطاعت والا, طاقت والا آرے ثروت نہیں ہوتا نا, جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنی بچی کو 6 لاکھ کا, 8 لاکھ کا, 10 لاکھ کا جہیز دے. اور جہیز تو ہے ہی نہیں اس کے اندر, شریعت کے اندر. اب رخصتی کبھی بچی کی وہ بچی دے دی. ہونا ہی چاہیے کہ لڑکا اپنے پیسوں سے اپنے بستر خریدے, اپنے فرمائے کہ الماری خریدے, اپنے برتن خریدے. یہ تو عجیب غیرت کے بھی خلاف ہے دیکھا جائے, عقلی طور پر دیکھا جائے کہ یار تو لڑکا ہے, تو شوہر ہے اس کا, اور تو بیوی کی چیزوں پر آرام کرے گا, بیوی کی چیزوں کو استعمال کرے گا, تو اپنا مال لے کر آنا, اپنا مال لے کر آ. کل کو یہ تمہاری بیوی کبھی تانا نہ دینے لگ جائے کہ یار یہ تو میرے صوفے پر بیٹھا ہوا ہے, میرے بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے, یہ سارے میرے معاملات ہیں. یہ سارے کے ساری شریعت کے مطابق جب ہوگا تو خدا کی قسم ہمارے فرمائے کہ یہ نکاح کے اندر, شادی کے اندر, رخصتی کے اندر برکات ہی برکات نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دعا کر لیں.